सुप्रीम कोर्ट जो है वो इमरान खान पे क्यों बरस रहा है? मतलब इमरान खान की मुझे लगता है कि मुश्किल कोई आसान होने में नहीं आ रही। अगरचे इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिन को अच्छे नहीं हैं, या इसकी निशानदेही यही होती है। जिस तरह से इमरान खान साहब ने घड़ी बेची, उसी तरह से उन्होंने भी वो तोहफे बेचे। नवाज शरीफ साहब को मिली है तो वो नवाज शरीफ साहब के असासों में डिक्लेयर नहीं हुई, बल्कि वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के असासों में डिक्लेयर हुई है। ये कहने के बाद वो उनकी बचत हो जाएगी। इमरान खान साहब अपनी बचत करते करते ना फिर बम को लात मार। आपको लगता है कि ये किसी सहाफी को जेब देता है कि किसी की फैमिली लाइफ को इस तरह से उछाला जाए, और पता नहीं उसमें सच्चाई है भी या नहीं है? असद खल साहब नॉर्मल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हफीफा राव और मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के नाम पर तजिया का रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? सर ये बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इमरान खान पे क्यों बरस रहा है? मतलब इमरान खान की मुझे लगता है कि मुश्किल कोई आसान होने में नहीं आ रही। अगरचे इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिन को अच्छे नहीं हैं, या इसकी निशानदेही यही होती है, लेकिन जो आज है उसमें अगर आप ये कहें कि इमरान खान को रिलीफ नहीं मिला तो ये भी गलत है, लेकिन अगर आप कहें कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया तो ये भी गलत है। देखिए इमरान खान मतलब उनके साथ डबल गेम हो रही है। हाँ, इमरान खान साहब जो रिलीफ लेने गए थे वो ये था। अब आप पहले थोड़ा सा ना मुझे समझा लेने दीजिएगा कि ये कोशाखाना केस क्या है। ये वाला केस जो है वो और केस है जिसमें वो घड़ियां ली और ये किया और वो किया। ये वाला केस ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब मैंने 1 करोड़ की या 1.25 करोड़ की घड़ियां ली और वो मार्केट में बेच दी। ओके, उन्होंने कहा, वो कहते हैं जी हम इस चीज को दुरुस्त मान लेते हैं। वो कहते हैं जी मेरा प्रेरोगेटिव था, मेरा राइट था, मेरा लीगली मैंने बाय की और मैंने सेल कर दी। हम इसमें जाते ही नहीं है कि कहाँ पे सेल की, हम यहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं जी इसके बदले में ना मुझे 8 करोड़ रुपए मिले। ठीक है, वो घड़ियां बेच के ठीक हो गया। ये 8 करोड़ रुपए अब आगे क्या होता है हम उसको भी छोड़ देते हैं। ये 8 करोड़ रुपए जो हैं ये इन्होंने अपनी उस साल की इनकम में और उसके बाद वाले सालों की इनकम में ज़ाहिर नहीं किए, जो कि उन्हें करने चाहिए थे। ठीक है, उनकी टैक्स रिटर्न भी सामने है। तो ये वो राजा साहब हैं, कोई PMLN के लॉयर हैं, पहले वो MNA भी रहे हैं, इस दफा नहीं मुंतखब हो सके थे, लेकिन उन्होंने ये एक रेफरेंस भेजा इलेक्शन अपना, या जब ये हुकूमत बदल गई तो उन्होंने एक रेफरेंस भेजा राजा परवेज अशरफ जो कि स्पीकर कौमी असम्बली है, कि ये देखिए इन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है। ठीक है, राजा साहब ने वो रेफरेंस जो था उसको ओके करके भेज दिया इलेक्शन कमिश्नर को। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाँ केस तो बनता है, ये कह के उन्होंने भेज दिया सेशन जज साहब को। सेशन जज ने एक एडिशनल सेशन जज को तकर्रर कर दिया। एडिशनल सेशन जज साहब ने कहा कि हाँ जी केस तो बनता है, वो सॉरी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने कहा कि केस तो बनता है। इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि नहीं जनाब ये केस आप नहीं सुन सकते, क्योंकि इमरान खान साहब मियाँ वाली के रहने वाले हैं, तो ये मियाँ वाली की अदालत का रेफरेंस बनता है। तो जज साहब ने इसके ऊपर उनकी ये अपील मुस्तरद कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बनी गाला में मुकीम है, तो इसलिए ये मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है। इसके खिलाफ चले गए इमरान खान साहब के वकला हाई कोर्ट में कि देखें जनाब ये जज साहब नाजायज सुन रहे हैं, क्योंकि इनका ये केस नहीं बनता। ठीक है, ये इन्हें चाहिए कि ये छोड़ दे और मियाँ वाली भिजवा दे। तो सर इसकी क्या वजह थी? केस वो मियाँ वाली में सुना जाए या इस्लामाबाद में सुना जाए, तो इसमें ऐसी क्या, मतलब इसके पीछे उनकी क्या लॉजिक है? बल्कि उनको बनी गाला से मियाँ वाली जाना मुश्किल नहीं है। अच्छा इस्लामाबाद में ही सुन ले। मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, इमरान खान साहब अभी तक इस केस में कहाँ आए हैं अदालत में? तो जाना तो तब मुश्किल हो जब जाना पड़ेगा। तो देखिए दूर दराज की अदालतों के अंदर चूंकि वो जज को डराया धमकाया जा सकता है, वकला उसको मारकूट कर सकते हैं, केस को एडजर्न करवा सकते हैं। अब देखिए ना, कल इमरान खान साहब के वकला ने जज साहब को गालियां भी दी। इमरान खान पहली दफा इस केस में पेश हुए हैं, तो उन्होंने गालियां भी दी उनको, और उनको मतलब के और भी बड़ा बुरा भला कहा अदालत के अंदर। और इतना मामला आगे बढ़ गया कि इमरान खान को खड़े होके अपने हामी वकला को चुप करवाना पड़ा और अदालत से खुद माफी मांगना पड़ी
کہ جناب میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ میرے سپورٹرز نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, تو آپ کیس کو آگے چلائیں. تو اب میری بات ذرا پوری ہو لینے دیجیے گا. اب ہائی کورٹ وہ ایپلیکیشنز لے کے بیٹھ گئی جو عمران خان صاحب نے دی تھیں کہ یہ عدالت آپ مقدمہ نہیں سن سکتی, اور عدالت جو تھی سیشن جج انہوں نے جاری رکھا مقدمے کا سماعت جو تھی. اب جناب عمران خان صاحب چلے گئے سپریم کورٹ میں آج کے دن, اور سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے آج ان کی اپلیکیشن لگی, گئے تو وہ ہفتہ پہلے کے ہوئے, تو آج کے دن ان کی اپلیکیشن لگی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ ایک تو پہلے جورسڈکشن کا فیصلہ نہیں کر رہے تھے, جب انہوں نے کر دیا سیشن جج صاحب نے تو ہم ہائی کورٹ میں اپیل میں گئے, تو ہائی کورٹ ہماری تمام اپیلیں لے کے بیٹھ گیا ہے, اور اس لیے نہ صرف کہ آپ سیشن کورٹ کے اندر سٹے کر دیں اس مقدمے کی سماعت کو, بلکہ ہائی کورٹ کو بھی کہیں ڈائریکشن دیں کہ وہ اس کی جلد از جلد جو ہے وہ 15 دن کے اندر یا 20 دن کے اندر یا 1 ماہ کے اندر سماعت مکمل کریں. تو اس پہ آج سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے حامی وکلا نے ایک دفعہ پھر ہلڑ بازی کی, نعرے لگائے, شور مچایا, جس کے اوپر جو 2 رکنی بینچ تھا جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت جمالی جو ہے وہ کیا ہے ان کا نام, حلالی, مسرت حلالی پہ مشتمل جو بینچ تھا وہ اٹھ کے چلے گئے کورٹ روم سے. اب اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب اور ان کے وکلا پریشان ہو گئے, تو انہوں نے پھر ان وکلا کو چپ کروایا. عمران خان کو عدالت سے باہر آ کے ذاتی طور پہ اپنے حامی وکلا جو انصاف لائرز ونگ کے وکلا ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا پڑی, اور انہوں نے کہا کہ چپ کر جائیں, اور پھر جناب جو ہے وہ عدالت سے انہوں نے ریکویسٹ کی, بینچ دوبارہ آ کے بیٹھا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہائی کورٹ کے معاملے میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے, ہائی کورٹ جو ہے وہ انتظامی طور پہ ہمارے ماتحت نہیں آتی, ہم اپیلٹ کورٹ ہیں, تو ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, نہ ہم سیشن کورٹ میں سٹے کر سکتے ہیں. ہاں ہم ہائی کورٹ سے یہ توقع ضرور کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو درخواستیں ہیں ان پہ فیصلہ صادر فرمایا جائے. یہ کہہ کے انہوں نے یہ دونوں درخواستیں نپٹا دیں, ڈسمس نہیں کی, مسترد نہیں کی, ڈسپوز آف کر دیں, یعنی کہ نپٹا دیں. اور اب دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں فیصلہ چاہتے ہیں, تو اس کے حوالے سے تو ڈائریکشن مل گئی ہائی کورٹ کو, بھلے ریکویسٹ کے انداز میں ملی, تو یہ اتنا ریلیف تو عمران خان صاحب کو ملا ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ یہ لوور کورٹ کے اندر یعنی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج میں یہ سٹے ہو جائے, سٹے نہیں کیا تو یہ ریلیف نہیں ملا. ٹھیک ہے, بالکل مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ کیا ریلیف ملا اور کیا نہیں ملا. لیکن رضی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ عمران خان کے لیے سارا معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں ہو گیا؟ ورنہ توشہ خانہ کیس میں تو اور لوگوں نے بھی تو تحائف جو ہے وہاں سے خریدے, اس کے بعد ایون گاڑیاں بھی خریدی گئی, ہر طرح کے تحفے تحائف خریدے گئے, اور یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کو آگے بیچا بھی گیا. جس طرح سے عمران خان صاحب نے گھڑی بیچی اسی طرح سے انہوں نے بھی وہ تحفے بیچے. تو یہ عمران خان صاحب کے تحفوں کو لے کے یا گھڑی کو لے کے اتنا شور شرابہ کیوں ہے؟ دیکھیے وہ دوسرا کیس ہے, اس میں تو سارے آئیں گے نا, اس میں تو اپنا کیا نام ہے شاہد خاقان عباسی بھی آئیں گے, مریم نواز شریف بھی آئیں گی, نواز شریف بھی آئیں گے, سارے آئیں گے اور آنے چاہیے, اور انہیں آگے یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے وہ کیوں لیے ہیں. لیکن یہ کیس جو ہے نا اس کی نیچر الگ ہو گئی, کیونکہ یہ مس ڈیکلریشن کا کیس آ گیا, یہ 63A کا کیس آ گیا, وہی کیس جس کے اندر نواز شریف کو پھنسایا گیا تھا, وہی اب اسی طرح کا کیس جو ہے وہ عمران خان کے گلے پڑ گیا کہ جناب آپ نے چونکہ مس ڈکلیئر کیا ہے تو آپ صادق اور امین نہیں رہے, اور چونکہ آپ صادق اور امین نہیں رہے اس لیے آپ جو ہے نہ صرف کہ پارلیمنٹ کے ممبر منتخب نہیں ہو سکتے بلکہ رہ بھی نہیں سکتے. اب تو خیر وہ نہیں ہے, لیکن آپ آئندہ الیکشن میں نہیں لڑ سکتے 5 سال کے لیے, تو وہ نااہلی ہے. اس لیے عمران خان اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب نے ایک سوال نامہ دیا ہے, میرا خیال 15 یا 16 اس کے اندر سوال ہیں, اور کل 12 بجے کا وقت دیا ہے کہ جناب کل 12 بجے عمران خان صاحب ان سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ عدالت میں آگے ریکارڈ کروا دیں. تو سر یہ اس توشہ خانہ کیس میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو سب آئیں گے, شاہد خاقان عباسی بھی آئیں گے, مریم نواز شریف بھی آئیں گی, تو یہ یہی وجہ تو نہیں ہے کہ توشہ خانہ مینجمنٹ کے
لیے جو ہے وہ ایک نیا بل کل سینٹ میں جو پیش کیا گیا تھا، کیا یہ اسی بیک گراؤنڈ میں نیا ایک بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، وہ اس کا ہے، کیونکہ اس میں سیاستدان سارے پھنستے ہیں نا. نواز شریف صاحب نے اپنا کیا نام ہے وہ گیلانی صاحب سے گاڑی لی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ پھر گاڑی بیچ بھی دی گئی تھی، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اور وہ مریم نواز شریف نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کی تھی، ٹھیک ہے. پھر وہ مریم نواز شریف کے اثاثوں سے نکل کے کیپٹن صفدر صاحب کے اثاثوں میں چلی گئی تھی، پھر وہاں سے وہ جا کے بکی تھی، ٹھیک ہے. مطلب کہ اگر ہم بات کریں ڈیکلریشن کی تو وہ ڈکلیئر ہوئی ہے. جس سال 2008 میں وہ گاڑی نواز شریف صاحب کو ملی ہے تو وہ نواز شریف صاحب کے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں ہوئی، بلکہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اثاثوں میں ڈکلیئر ہوئی ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب نے مریم نواز شریف کو گفٹ کر دی. تو مریم نواز شریف صاحبہ کے اثاثوں میں بھی 2 ایک ریٹرنوں میں وہ آئی ہے. اس کے بعد وہ خفیہ طریقے سے، بڑے پرسرار طریقے سے صفدر صاحب کے اثاثوں میں یا ان کی ڈیکلریشن میں چلی جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ بتاتے ہیں کہ جی میں نے اتنے کی بیچ دی ہے اور یہ اس کی پروسیڈز آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ایک لمبا پینڈوراز باکس کھل جائے گا نا، اور وہ سب جائیں گے. اس پہلو میں صرف عمران خان صحیح توشہ خانہ کے علاوہ ایک جو اور پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے وہ سائفر کا ہے. اور اب سننے میں آیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے لہرایا تھا وہ سائفر نہیں تھا، وہ کوئی اور کاغذ تھا. تو کیا یہ کہنے کے بعد وہ ان کی بچت ہو جائے گی کہ انہوں نے سائفر جو ہے، کیونکہ سائفر کا جو کانٹینٹ تھا وہ تو انہوں نے پبلک کر ہی دیا تھا، لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ سائفر میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا. تو اب وہ یہ کاغذ والی بات کر کے کیا عمران خان صاحب کی کچھ بچت ہوگی میرا یا خیال یہ ہے ایسی گلے کا پھندا بنا رہے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی بچت کرتے کرتے نا پھر بم کو لات مار گئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب جو میں نے لہرایا وہ سائفر نہیں تھا. اگر وہ بات یہاں پہ ختم کر دیتے تو ان کی بچت تھی، ٹھیک ہے. جو اگلا فکرہ انہوں نے اس کے فوراً بعد کہا وہ ان کا بہت بڑا بلنڈر ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ وہ سائفر کے لیے، ہاں یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ سائفر نہیں تھا، وہ تو سفید کاغذ تھا جس پہ سائفر کے نوٹس لیے گئے تھے، ٹھیک ہے. اور وہ سائفر کے نوٹس جو تھے وہ میں نے پڑھ کے لوگوں کو بتائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اور جو پرائم منسٹر کا حلف ہے اس کے اندر واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس عہدے کے دوران میں قرآن پاک پر حلف اٹھا کے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرے عہدے کے دوران جو اطلاعات مجھ تک آئیں گی میں ان کو غیر متعلقہ لوگوں تک نہیں پہنچاؤں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سائفر تھا، یہ اگر عمران خان صاحب کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ نوٹس تھے تو اس کا مطلب ہے کنٹینٹ تو اس پہ تھا نا سائفر کا ان نوٹس کے اندر، اور ان نوٹس کو لہرا کے وہ ہو سکتے ہیں تقریر کے نوٹس ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب تقریر بھی تو نوٹس پہ ہی کرتے ہیں نا، کوئی لکھی پڑھی تقریر تو کرتے نہیں ہے، وہ صرف تقریر بھی تو نوٹس پہ کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے تقریر کے نوٹس ہوں. وہ عمران خان کے کسی محبوب نے سن لیا تو ویسے ہی آپ کو ترکی آ جائے گا مارنے کے لیے. وہ تو بیانیے ہی بھیجتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بولنے کے لیے نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ایکسٹمپور بولتے ہیں. انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ سائفر کے نوٹس تھے. سائفر پہ پہلی تقریر تھی تو ہو سکتا ہے کوئی ضرورت پڑ گئی ہو. ہاں تو انہوں نے خود چونکہ کہہ دیا کہ سائفر کے نوٹس تھے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا بلنڈر ہے، یہ ان کو بھگتنا پڑے گا آئندہ مستقبل کے اندر. وہ اگر یہ کہہ دیں نا کہ بھائی وہ سائفر نہیں تھا، وہ ایک خالی کاغذ تھا، اوکے ویل ڈن، ٹھیک ہو گیا، شاباش تالیاں. لیکن جو انہوں نے کہا نا کہ وہ سائفر کے نوٹس تھے تو وہ پھر اس میں اگلے خانے کے اندر جا کے فٹ ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک عجیب و غریب سی سرکس چل پڑی ہے جو ہے وہ آج عمران خان صاحب نے جب وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو وہاں پہ جرنلسٹوں سے گفتگو بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ملک ریاض وہ اپنا وہ جو ہے نا 190 ملین پاؤنڈ والا جو سکینڈل ہے ملک ریاض کا، اس کا انہوں نے جواز پیش کیا ہے. اسد طور نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک معروف کرپٹ آدمی جو ہے ملک ریاض قبضہ گروپ ہے،
آپ نے اس کی ڈونیشن کیوں قبول کی؟ تو عمران خان صاحب نے بڑے اس سے تہمکانہ لہجے میں کہا کہ میں تو سال کے 9 ارب روپیہ اکٹھا کرتا ہوں شوکت خانم میں مفت علاج کے لیے، تو کیا میں ایک ایک بندے کو چیک کرتا پھروں کہ اس کی انکم جو ہے وہ جائز ہے یا حلال ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ مطلب کہ یہ بھی کوئی اچھا جواب نہیں تھا، لیکن بہرحال عمران خان صاحب ہیں اور ان کے فالوورز ہیں اور ان کے متاثرین ہیں اور وہ ان کو کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی میں ایک آپ کو بات بتاؤں، عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب 1 ہیون فیلڈ جو ہے وہ حسین نواز کی ملکیت تھا اور اس کی مالیت 50 ملین پاؤنڈ تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ون ایونیو فیلڈ ایونیو جو ہے، ون فیلڈ ایونیو ہے یا ایونیو فیلڈ ہے جو بھی ہے، وہ جائیداد جو تھی وہ حسین نواز صاحب کی ملکیت نہیں تھی، وہ بینک لیزڈ تھی۔ اور بینک لیزڈ جو ہوتی ہے وہاں پہ حسین نواز کا یہ بزنس ہے کہ وہ پرانی جائیدادیں بینک کے ساتھ مل کے لیتے ہیں اور ان کو رینوویٹ کر کے اور نئی بنا کے بیچتے ہیں۔ تو اس دوران وہ اس کمپنی اور بینک کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے، حسین نواز کی ملکیت نہیں ہوتی۔ تو اور آج میں ایک انکشاف کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے کہ بنیادی طور پہ یہ مکان جو تھا وہ ریاض ملک نے خریدا تھا شہزاد اکبر کے کہنے کے اوپر، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ جب ہم یہ مکان خریدیں گے اس کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جا کے وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی کو اپلیکیشن دیں گے کہ جناب دیکھیں یہ اس شخص نے 50 ملین پاؤنڈ کا گھر خریدا ہے، بیچا ہے، تو اس سے پوچھیں کہ اس نے 50 ملین ڈالر کا یہ گھر لیا کیسے تھا، ٹھیک ہے؟ اور مجھے وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے، عمران خان پی ٹی آئی کے یو کے جو لائرز تھے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی جو کہ جیو سمیت تمام ٹی وی چینلز کے اوپر لائیو دکھائی بھی گئی تھی۔ تو این سی اے کو انہوں نے اپلیکیشن دی، این سی اے نے کہا لائیں ادھر، ہمیں تو 50 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اس کا سراغ مل گیا بھائی۔ تو انہوں نے انویسٹیگیشن کی، حسین نواز صاحب کیونکہ بینک سے ڈیل کر رہے تھے، اور بینک جو ہے وہ ہوا میں تو ڈیل نہیں کرتا، بینک تو ڈاکومنٹ پہ ڈیل کرتا ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ اور وہ مشترکہ ڈاکومنٹ تھے، وہ انہوں نے جا کے سارے ڈاکومنٹ جو تھے، جو مشترکہ ان کے ڈاکومنٹ تھے، وہ این سی اے کو پیش کر دیے، اور اس میں ان کا حصہ جو تھا وہ 3-4 ملین پاؤنڈ ہی بنتا تھا اس پوری بلڈنگ میں جو انہوں نے کام کیا تھا، اس کا ان کا افزانہ، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو تھا وہ تو اس کو تو انہوں نے کر دیا کلیئر، انہوں نے کہہ دیا اب ادھر آ جائے جس نے خریدا تھا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بلا لیا ملک ریاض کو۔ خریدنے والے بتائیں کہ ان کے پاس 50 ملین پاؤنڈ کہاں سے آیا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر ایک انہوں نے فراڈ کیا تھا ڈی ایچ اے ویلی کے نام سے، ڈی ایچ اے کے ساتھ مل کے وہ بیسیکلی ملک ریاض صاحب اس کو لانچ کر رہے تھے، لیکن اصل میں نام آگے ڈی ایچ اے کا تھا۔ تو یہ پیسے لے کے وہاں سے انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے براستہ دبئی جو تھے وہ یو کے بھجوائے تھے اور یہ جائیدادیں خریدی تھی۔ تو ملک ریاض صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ لو یہ 50 ملین، میں نے تو 140 ملین پاؤنڈ کی اور بھی جائیدادیں خریدی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا آ جاؤ یہاں سے، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو ملک ریاض نے دکھایا کہ جی سارے پیسے میرے دبئی سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے دبئی کے بینکوں کو خط لکھ دیا، این سی اے نے 2 سال اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے ویسے بائی دا وے۔ دبئی کے بینکوں نے کہا کہ اس شخص کا کوئی آبویس بزنس یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پیسے جو آپ کو ملے ہیں اس کو بھجوائے گئے ہیں، یہ پاکستان سے آ رہے تھے یا یہاں سے کچھ لوگوں نے جمع کروائے۔ تو اب اس پہ ملک ریاض صاحب نے فرمایا کہ یہ ہم جو اوورسیز کو بیچتے ہیں پلاٹس، یہ اس کے پیسے تھے۔ تو این سی اے نے کہا کہ یہ پیسے تو پھر پاکستان میں جانے چاہیے فار ڈیولپمنٹ پرپسز، تو یا تو یہ چوری کا پیسہ ہے یا یہ بلیک منی ہے جو آپ یہاں پہ لے کے آئے ہو۔ تو اس کا کوئی جواز آگے سے جواب پیش نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیے ملک ریاض کے برطانیہ میں اور ان کے صاحبزادے اور فیملی ممبران کے برطانیہ میں جانے پہ پابندی ہے، ان کا ویزا ریووک ہو گیا ہوا ہے اور وہ داخل نہیں ہو سکتے یو کے میں۔ ملک ریاض دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ 192 ملین پاؤنڈ جو تھے ان کی کوئی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کر سکے، اور بنیادی طور پہ وہ جو شہزاد جو تھا وہ اپنا ایسٹ ریکوری یونٹ والا، اس نے
हाँ, उन्होंने फंसाने के लिए नवाज शरीफ को ये जाल बुना था और वो जाल इनके अपने गले पड़ गया, इसलिए किसी के खिलाफ इस तरह का गड़ा नहीं खोदना चाहिए। इन सारी सियासत से, केसेस से और सारी चीजों से हटके कुछ और भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गॉसिप जो है वो सर्कुलेट हुई है। खासतौर पे आजकल एक सहाफी है असद खरल साहब, वो इमरान खान साहब की फैमिली लाइफ को लेके और बुशरा बीबी को लेके बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये किसी सहाफी को जेब देता है कि किसी की फैमिली लाइफ को इस तरह से उछाला जाए, और पता नहीं उसमें सच्चाई है भी या नहीं है? मैं एक आपको बात बताऊं जो हमारे दोस्त अक्सर नहीं कहते। असद खरल से मेरा भी मिलना मिलाना है, याद अल्लाह है, लेकिन आज से 3 साल पहले असद खरल साहब जो थे वो उनको मेंटली थोड़ा सा झटका लगा था और वो ज़हनी तौर पे वो हो गए हुए हैं, मतलब कि हिल गए हुए हैं ना। असद खरल साहब नॉर्मल नहीं है और पिछले कई महीनों से वो खामोश थे। तो मैंने पता करवाया एक दोस्त के ज़रिए कि वो खामोश हैं, तो मुझे बताया गया कि वो साइकेट्रिक्स जो है उसके अंडर ट्रीटमेंट हैं और रोज़ाना उनकी सिटिंग होती है उसके साथ और उनकी जो है साइकोथेरापी हो रही है। तो एक नॉर्मल नहीं है। मैं इसको एक इंतहाई अगर वो नॉर्मल नहीं है तो उनकी फैमिली को या उनके ऑफिस वालों को या उनकी कोई दोस्त है बाप को, उनको कम से कम सोशल मीडिया से तो दूर रखना चाहिए, बजाय ये कि वो कोई और इस तरह का ब्लंडर करे जो उनके गले भी पड़ सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली पीटीआई के इमरान खान साहब के बारे में वो इस तरह की बातें करेंगे तो उनके फॉलोअर्स जो है वो उनके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो हैं ये 8-9 माह इनको सोशल मीडिया से और मीडिया से दूर रखा गया और ये थेरापी कब तक होती रही। ये थेरापी की रिकवरी के बाद की ये हरकतें हैं, इससे आप अंदाजा कर ले। और ये बहुत ही गैर मुनासिब हरकत है कि आप इस तरह की जो हैं वो महसूसियां जो हैं वो करें। मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं यार, उनके आपस के ताल्लुकात हैं और उसके अंदर 100 ऊंच नीच आती रहती है, हो जाती है। आप उस तरह की बातों को निकाल के, और ख़ास तौर पे इस वक्त जबकि वो अंडर कोर्शन है या अंडर प्रेशर है, आप करना शुरू कर दें। बाय द वे ये बात भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो असद खरल साहब हैं ये तब्दीली के बहुत बड़े अलमबरदार रहे हैं, मतलब कि फ्रंट रनर के अंदर रहे हैं। और इमरान खान साहब किसी जमाने के अंदर इनके बगैर खाना नहीं खाते थे बकौल इनके अपने, और कोई जलसा वो क़यादत नहीं वो बकौल इनके अपने ही है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इमरान खान साहब के भी इतने करीब रहे हैं। हाँ, तब्दीली के हामी ये जरूर थे। इमरान खान बकौल इनके अपने किसी जलसे की क़यादत नहीं किया करते थे जब तक ये पहुंच नहीं जाते थे। लेकिन अब वो, मेरा मतलब है कि इस तरह की खबरें, ये सारी बातें सुन के ये बातें सुन के मैं कह सकती हूँ कि ये बड़े अरसे से जो है ना वो साइकोलॉजिकल किसी न किसी ट्रॉमा में है जो ये इस तरह की बातें करते रहे। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं। और इन्होंने पिछले दिनों एक पुलिस वाले के साथ जो है, बल्कि 3 पुलिस वालों के साथ ज्यादती की थी। फिर पुलिस ने गिरफ्तार करके इनके ऊपर तशद्दुद भी किया था, हमने उसकी मजम्मत भी की थी। लेकिन ये है कि उसके बाद ये नॉर्मल नहीं हो पाए। तो हमें दुआ करनी चाहिए और उनकी इस तरह की बात पर जीता नहीं लेना चाहिए। और लोग, आपको पता है हमारे ब्लॉगर जो हैं उनको मसाला चाहिए होता है और व्यूज चाहिए होते हैं, तो वो उनके जो ट्वीट्स हैं उसके ऊपर वो उन्हीं चीजों को उठा के आगे सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए हमें। बिल्कुल, इस तरह की कोई भी जर्नलिज्म या वीलॉगिंग जो कर रहे हैं लोग, उनको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए और अपने एथिक्स का, मॉरलिटी का ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।